بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ محترم ناظرین و سامعین، آج شب نہم ذی الحجہ شہادت حضرت ہانی بن عروہ، جو ناصر اہل بیت، ناصر اسلام، ناصر سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل ہیں، اور آج ایس ٹی وی چینل کے ذریعے یہ مجلس عزا جو شہادت ہانی بن عروہ کے موقع پر منعقد پذیر کی گئی ہے، اس کی مقصدیت سوگواری ہے، پرسہ دینا ہے اس بارگاہ میں کہ جس بارگاہ نے ہمیشہ بشریت کو سرخرو کیا، جنہیں اہل بیت طیبین و طاہرین کہا جاتا ہے۔ جناب ہانی بن عروہ کا پرسہ وہ دکھیاری ماں لیتی ہے کہ جنہوں نے کربلا والوں کا پرسہ لیا ہے۔ لہٰذا آج اس شب غم میں جو شب شہادت حضرت ہانی بن عروہ بھی ہے اور شب شہادت حضرت مسلم ابن عقیل بھی ہے، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ شب نہم ذی الحجہ کہ جو نصرت حضرت مسلم ابن عقیل اور نصرت امام حسین علیہ السلام میں حضرت ہانی بن عروہ نے حق و صداقت کا دامن اپنے ہاتھوں میں لے کر موت سے بے خوف و خطر ہو کر حق کی راہ پر گامزن ہو کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر انسان کی مقصدیت اہم ہے تو جان بھی راستے میں آڑے نہیں آتی ہے، بلکہ جان کو بھی قربان کر کے انسان اس مقصد کو پا لیتا ہے، اور جو مقصد کو پانے کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کر دیتے ہیں وہی لوگ اللہ کی نگاہ میں منصب شہادت پر فائز ہوتے ہیں، اور منصب شہادت پر فائز ہونے والوں کے مرتبے کو قرآن مجید نے واضح لفظوں میں بیان کیا ہے کہ نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے ان جگر والوں کو، ان صاحبان دل کو، ان صاحبان جرأت کو، ان صاحبان ہمت کو کہ جن کے لیے یہ قصائد پڑھے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں، اسی روش پر حضرت ہانی بن عروہ نے چل کر کوفے کے اس ماحول میں کہ جب کوفیوں نے اپنے خوف کی بنیاد پر، اپنی دنیا طلبی کی بنیاد پر، اپنے عیش کی بنیاد پر اور اپنے ذاتی حصول کی بنیاد پر اور اپنے حب ذات رکھنے کی بنیاد پر، کیونکہ حب ذات وہ عمل ہے کہ جب انسان اپنی ذات سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کی ذات کی محبت اسے بہت ساری محبتوں سے دور کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اہل و عیال، اولاد اور اپنے اعزاء اقربا ہر ایک کی محبت سے قطع نظر وہ اپنی ذات سے محبت اس طرح کرنے لگتا ہے کہ سب کو داؤ پہ لگا دیتا ہے مگر اپنی ذات کو بچا لیتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کہ وہ لوگ
کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں مگر لوگوں کی زندگیوں کا انتظام کر جاتے ہیں، اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں مگر حقوق کا تحفظ کر جاتے ہیں، اپنی جان کو تو قربان کر دیتے ہیں لیکن محبتوں کو تقسیم کر جاتے ہیں۔ جناب ہانی بن عروہ انہی میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی اس آیت پر بھرپور عمل کیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکیوں کو پہنچے ہوئے سید الابرار امام حسین علیہ السلام کے وہ نیک سپاہیوں میں ہیں، جناب مسلم کے وہ ناصروں میں ہیں کہ جنہوں نے سفیر حسین جناب مسلم کی کوفے میں نہ صرف مدد کی، نہ صرف رہنمائی کی، نہ صرف یہ ہے کہ حفاظت کی، بلکہ اپنے گھر میں ٹھہرایا، اور اپنے گھر کے ٹھہرانے کے نتیجے میں جناب مسلم کو اپنے گھر میں جو مہمان کیا، اور اس مہمانی کے نتیجے میں جب ابن زیاد نے آپ کو طلب کر لیا اور طلب کر کے پوچھا تو جناب ہانی نے اس بات کو قبول کیا کہ ہاں سفیر حسین ابن علی حضرت مسلم ابن عقیل میرے ہی گھر میں قیام فرما ہیں، میری ہی امان میں ہیں، میں نے ہی انہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ جناب ہانی نے کہا کہ میں حوالے نہیں کر سکتا تمہارے، کیونکہ میں تمہاری نیت سے آشنا ہوں، اور میں اپنے مہمان کو موت کے حوالے قطعی نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ میری جان میں جان باقی ہے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں، کہیں پر ان کے امتحان کی منزلوں کو بیان کیا ہے، کہیں پر شہادت کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ تو یہ رزق پانے والے، یہ مرزوق جو بعد مرگ جام شہادت نوش کر کے آج اپنی زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں، ہانی بن عروہ کی شہادت پر ہم ماتم تو کر رہے ہیں لیکن زندگانی ہانی بن عروہ پر یقین بھی رکھتے ہیں، اور اسی یقین کی بات کو اپنی نوجوان نسلوں تک، اپنے بچوں تک نسلاً بعد نسل پہنچاتے جا رہے ہیں، تاکہ نصرت امام کا یہ پہلو، نصرت اہل بیت کا یہ پہلو، نصرت اسلام کا یہ جذبہ نسلوں میں سرایت کرتا جائے۔ وگرنہ انسان حب ذات کا اگر مالک ہو گیا تو سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو بچا لے گا، لیکن جب ذات الہی سے اور اللہ سے محبت ہو جائے گی، اس کے رسول سے محبت ہو جائے گی، اور اہل بیت طیبین و طاہرین سے محبت ہو جائے گی، تو اس محبت کو پانے کے لیے اپنی ذات سے بھی محبت چھوڑ کر کے اپنی ذات کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے آواز دی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کے لیے محبوب ترین چیزوں میں سب سے محبوب ترین چیز ہے اس کی اپنی جان، اپنی جان کے بعد اس کے بچوں کی جان، اور اس کے بعد اس کے مال۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بارہا کیا ہے اپنے دامن میں، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب امتحان لیا تو انہی چیزوں کے ذریعے امتحان لیا۔ کیا کیا امتحان لیا؟ مال کے ذریعے امتحان لیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے پر جب خوش الحان فرشتہ مدح کر رہا تھا ہاتف غیبی بن کر، تو اللہ کے نبی خلیل اللہ نے اپنے مال کو دینا شروع کیا کہ اور کر دے اور مدح کر دے۔ یہ مال کا امتحان تھا، سارا مال لٹا دیا، مگر اللہ کی محبت میں حمد الہی سے جی نہ بھرا، لہذا مال سارا لٹا دیا اللہ کی راہ میں، اور اس کے بعد میدان مینا میں اپنے لال کو لا کر کے چھری کے نیچے لٹا دیا، اور اس کے بعد خود نار نمرودی میں آپ کو ڈال دیا گیا، اور اطمینان قلب کے ساتھ خضوع و خشوع کے عالم میں بیٹھ کر آگ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جب یہ تینوں امتحان حضرت ابراہیم نے دے دیا
اور اس میں کامیاب ہو گئے تو قرآن مجید نے اس کامیابی پر اپنی مہر ثبت کر کے آواز دی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو اب یہ امتحان کی منزل ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جان کی، مال کی، اولاد کی قربانی دی تو اللہ نے منتخب کر کے جناب ابراہیم کو امامت کے منصب سے سرفراز کر دیا، اور سرفراز کر کے یہ بتایا کہ جب ہم امتحان لیتے ہیں اور بندہ قربانیاں دیتا ہے تو یہ امتحان منصب کو بڑھانے کے لیے ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے بھی اپنی جان کا امتحان دے دیا، اللہ نے منصب شہادت سے سرفراز کیا، اور منصب شہادت اس منصب کو کہتے ہیں کہ جسے ہر کوئی نہیں پا سکتا، بلکہ شہادت وہ منصب عظمیٰ ہے کہ کربلا کے میدان میں ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قدم پھر بھی جس چیز کے حصول کے لیے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں وہ شہادت ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ دولت، نہ ثروت، نہ کشور کشائی، یہ چیزیں مومن کا سرمایہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ مقصود و مطلوب مومن شہادت ہے۔ اور اس شہادت کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے بھی گریہ فرمایا ہے، جنگ بدر گواہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام نے گریہ فرمایا کہ میرے ساتھی جام شہادت نوش کر کے اللہ کے تقرب میں پہنچ گئے اور اس نعمت عظمیٰ سے علی محروم رہا ہے۔ تب رسول اللہ نے کہا اے علی، شہادت تمہاری تمنا کر رہی ہے، شہادت تمہارے تعاقب میں ہے، شہادت کو خود تمہاری چاہ ہے، لہذا اب اس چاہ کو جب شہادت کی چاہ پوری ہو گئی تو علی علیہ السلام نے اپنے سر پہ ضربت پا کر یہی تو کہا تھا فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب کب ہوتا ہے انسان؟ جب اپنے مقصد حیات کو پا لیتا ہے۔ جناب ہانی بن عروہ نے اپنے مقصد حیات کو اپنی شہادت کے ذریعے بیان کیا اور بتایا کہ کائنات کی اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ و رسول کے احکام پر اپنی جان کو دے دیا جائے، کیونکہ یہ جان جو ملی ہے، یہ جو حیات ملی ہے، انہی احکام پر عمل کرنے کے لیے ملی ہے، اور اگر یہ جا رہی ہے تو اسی راستے میں جائے۔ آپ کی خدمت میں زیادہ وقت نہ صرف کرتے ہوئے ایک مختصر بیان اور ایک مختصر سی مجلس عزا جو خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن حکیم نے آواز دی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکیوں کو کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز جس سے تم محبت کرتے ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اسے اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو، نیکیوں کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ جناب ہانی بن عروہ نصرت اسلام کا وہ پیکر ہیں۔ جناب ہانی بن عروہ اسلام قرآن حکیم نے آواز دی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکیوں کو کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز جس سے تم محبت کرتے ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اسے اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو، نیکیوں کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ جناب ہانی بن عروہ نصرت اسلام کا وہ پیکر ہیں۔ جناب ہانی بن عروہ اسلام کی نصرت کا، پیغمبر کی نصرت کا، اہل بیت پیغمبر کی نصرت کا اور خود سفیر حسین کی نصرت کا کوفے کے اس ماحول میں جیتا جاگتا نمونہ ہیں کہ جب پورا کوفہ پھر گیا تھا، جب پورا کوفہ حب ذات میں، جب پورا کوفہ حب دنیا میں، جب پورا کوفہ جو ہے وہ اپنی ذات سے محبت میں تلا ہوا تھا اور جناب مسلم کو اکیلا کر گیا، اس ماحول میں بھی جناب ہانی بن عروہ نے یہ واضح کیا کہ دیکھو جو حق کے پرستار ہوتے ہیں وہ کسی بھی عالم میں حق سے منحرف نہیں ہوتے ہیں، لہذا ہم نے حق کی پیروی کی ہے، ہم نے امام حسین علیہ السلام کے سفیر کو پناہ دی ہے، اور کیوں نہ دیں، کیونکہ ہم پر اعتماد امام حسین نے کیا ہے، ہم پر اعتماد سفیر امام حسین نے کیا ہے، جو ہمارے گھر کا انتخاب کیا ہے، کہ جو ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، کہ جناب مسلم ابن عقیل اس لیے تشریف لائے تھے کہ کوفے والوں نے اپنی ہدایت اور اپنی محرومی کا خط بار بار سید الشہداء امام
حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھ لکھ کر کہا تھا کہ ہمیں یزید کی بیعت گوارا نہیں ہے، ہمیں یزید جیسا فاسق و فاجر نہیں چاہیے، نواسۂ رسول موجود ہے۔ اتنے خطوط آئے کہ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو جو مدینے سے روانگی کی تھی اور شعبان المعظم کے مہینے میں آپ 4 شعبان کو مکے پہنچ گئے، 4 شعبان سے لے کر کے مسلسل ذی الحجہ کی تاریخوں تک امام حسین علیہ السلام کے پاس اہل کوفہ، اشراف کوفہ، شرفائے کوفہ اور جو کوفے کے با اثر افراد ہیں ان سب کے خطوط آ رہے ہیں کہ مولا آقا آپ ہماری طرف آ جائیے، آپ ہماری ہدایت کے لیے آ جائیے، ہمیں معاویہ کا بیٹا، ہمیں یزید پلید گوارا نہیں ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شراب نوش ہے، وہ محفل طرب جو ہے، وہ محفل نشاط جو ہے وہ منعقد کرتا ہے، وہ ہر طرح کی برائیوں میں سے آلودہ ہے۔ لہذا ہماری رہبری کے لیے وہ چاہیے کہ جسے اللہ کے رسول نے جس سلسلے کو بتایا ہے اور آپ اس سلسلے امامت کے امام ہیں، آپ پر ہماری ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے سفر اختیار کیا تھا، انہوں نے کوفے کے حوالے جناب مسلم ابن عقیل کو کیا اور کہا کہ میں اپنی جانب سے اپنا سفیر بنا کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اور وہ میرا امزاد، میرا بھائی مسلم ابن عقیل ہے کہ جو اپنے زہد میں، تقوی میں، ورع میں، جانبازی میں، بہادری میں تمام تر اوصاف رکھتے ہوئے ہم اہل بیت طیبین و طاہرین کے گھرانے کا تفاخر ہے، ہمارا ابن ام ہے، ہم اسے بھیج رہے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ روانہ کر دیا۔ کوفے میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ کوفے پہنچے ہیں، کوفے کا عجیب و غریب ماحول ہے، افراتفری کا ماحول ہے، لوگ حب دنیا پہ ٹوٹے ہوئے ہیں اور حب دنیا میں گرفتار ہیں۔ لہٰذا اس وقت کے سب سے با اثر فرد اور صاحب تقوی، صاحب زہد، صاحب ورع، معتمد امام، معتمد اسلام جناب ہانی بن عروہ، جن کے روب کا عالم، جن کی ہیبت کا عالم، جن کے جلال کا عالم آپ کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سچا ہوتا ہے، جو ہمیشہ اپنی زبان سے سچ جاری کرتا ہے، جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو دین اور دیانت میں یقین رکھتا ہے، ان تمام تر چیزوں کا مجموعہ جناب ہانی بن عروہ تھے۔ کتنی بڑی منزلت رہی ہوگی ہانی کی کہ جہاں پر خود سفیر حسین چل کر کے تشریف لاتے ہیں جناب ہانی بن عروہ کے گھر۔ جب جناب مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں تو آپ نے اپنے گھر استقبال کر کے آپ کا قیام اپنے گھر میں رکھا، اور وہیں سے کچھ افراد کو، چونکہ کوفے کا ماحول خراب سے خراب تر ہو چکا ہے اور یزید نے ابن زیاد کو اپنی طرف سے کوفے کے اندر اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور کوفے کے اندر وہ لوگوں پر ظلم و ستم کر کے ہر طرح سے یزید کی بیعت پر لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے۔ بیعت نہ کرنے کے نتیجے میں شہر بدر کیا جانا، قتل کیا جانا، حقوق سے محروم کیا جانا، ان تمام چیزوں کی دھمکیاں اس طرح دی جانے لگی کہ لوگ اپنے کمزور سے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت کرنے لگے، اور رفتہ رفتہ لوگ یزید کی بیعت پر آمادہ ہونے لگے۔ ایسے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے امام عالی مقام کو خط لکھا تھا وہ تشویش میں مبتلا ہونے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ لہٰذا جیسے ہی اپنے درمیان مسلم ابن عقیل کو پایا، ان کے اندر ایک جوش جاگا، ایک جذبہ بیدار ہوا، ایک جذبہ دینداری نے جوش لی اور انگڑائی لی، اور اس انگڑائی کے نتیجے میں ان کا ایمان اور بھی کامل ہوتا گیا۔ انہی کامل الایمان میں جناب ہانی بن عروہ نے اپنے گھر جب جناب مسلم کو ٹھہرایا تو اس دوران آپ دربار ابن زیاد میں، وقت کے حکمراں کے دربار میں آپ حاضری نہ دے پائے، اور آپ کی مسلسل غیر موجودگی کے نتیجے میں لوگوں کو یہ باتیں کھٹکنے لگیں، اور مختلف وہ حضرات کہ جو
یزید اور یزیدیت کے پیرو بنے ہوئے تھے، جس میں محمد ابن اشعث کا کردار اور بہت سارے ایسے کردار ہیں جو مختصر سے وقت میں میرے پاس ان کرداروں پر گفتگو کا موقع نہیں ہے، مگر وہ کردار جو حب دنیا کے حامل تھے، جو مال و متاع کے حامل تھے، جو شہرت چاہتے تھے، جو ظاہری عزت پر مرنے والے تھے، ان سب نے دربار کی جی حضوری کر کے اور دربار میں جی حضوری کے ساتھ ساتھ ہاں میں ہاں ملانا اور چاپلوسی کرنا۔ یہ لفظ ذرا سا چیپ دکھتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ جس جگہ پر چاپلوس موجود ہو جائیں وہاں پر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان تمام لوگوں نے جب جناب ہانی بن عروہ کی طرف متوجہ کیا ابن زیاد کو، تو ابن زیاد نے کہا، محمد ابن اشعث کو بھیجا اور بھیج کر کے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ہانی کو ہمارے پاس لے کر کے آؤ، ہمارے دربار میں لے کر کے آؤ۔ جب محمد ابن اشعث چلا تو ہانی بن عروہ سے ملاقات کی اور کہا، ہانی آپ دربار میں نظر نہیں آ رہے ہیں؟ تو ہانی نے کہا کہ ہاں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، جس کی بنیاد پر میں دربار میں حاضری نہیں دے رہا ہوں۔ کہا لیکن اس وقت حاکم کو یہ پتہ ہے کہ آپ شام کو روزانہ اپنے گھر کے باہر تشریف رکھتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ اپنی نشست بناتے ہیں، آپ اپنی بزم سجاتے ہیں اور دربار کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو جناب ہانی نے آواز دی کہ ہاں ہاں یہ سچ ہے کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، دربار کی طرف نہیں آتا ہوں، کیونکہ مجھے دربار کی طرف سے خدشات ہیں، مجھے دربار کی طرف سے اطمینان نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ جب یہ تمام باتیں ہونے لگیں تو جناب ہانی کو یقین دلایا گیا کہ آپ کو میں اپنی امان پیش کرتا ہوں اور میں لے کر کے چلتا ہوں۔ جناب ہانی جناب مسلم کو اپنے گھر چھوڑ کر جو ہے وہ دربار ابن زیاد میں آ جاتے ہیں، اور دربار ابن زیاد میں جب پہنچتے ہیں تو وہ حالات ہوتے ہیں کہ جناب ہانی سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ پہلے تو جناب ہانی نے عذر پیش کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جناب مسلم کی موجودگی کو یہاں درج کرایا جائے اور ان کا پتہ اور ان کا ٹھکانہ بتایا جائے۔ لہذا جب جناب ہانی کے سامنے مسئلہ سچ اور جھوٹ کا آیا تو جناب ہانی نے سچ بول کر یہ واضح کیا کہ ہاں ہاں مسلم میری امان میں ہیں۔ کہا ان کو میرے حوالے کر دو۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اگر میں نے اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کیا تو وہ قتل کر دیے جائیں گے، انہیں شہید کر دیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرا مہمان جو ہے وہ شہید کیا جائے، اسے قتل کیا جائے، اور میرے ہوتے ہوئے تو یہ ناممکن ہے۔ جب تک میری جان میں جان ہے، جب تک میرے جسم میں خون کے قطرات ہیں، جب تک میں موجود ہوں، میرے مہمان پر حرف نہیں آ سکتا۔ اور اسی اثنا میں جناب ہانی بن عروہ کے پاس کسی نے جھک کر کوئی گفتگو کی، اور اس گفتگو کو جناب ہانی بن عروہ کی خود ابن زیاد نے بڑی توجہ سے سننے کی کوشش کی، مگر کانوں تک آواز نہیں گئی۔ جب کانوں تک آواز نہیں گئی تو جناب ہانی کو اپنے قریب تر طلب کیا اور طلب کر کے کہا کہ بتاؤ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ جناب ہانی نے خاموشی اختیار کی، اور اس خاموشی کے نتیجے میں جناب ہانی کو اپنی رکھی ہوئی چھڑی کے ذریعے رخسار اور لبوں سے کھیلنے لگا، اور اس قدر چھڑی چلائی ہے جناب ہانی کے چہرے پر کہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب ہانی کے لبوں سے خون ٹپکنے لگا، خون برسنے لگا، اور یہی نہیں بلکہ چہرے کی ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کا بھی جو ہے وہ تاریخ میں شاخسانہ ملتا ہے کہ اس طرح سے جناب ہانی بن عروہ پر دربار میں فقط جناب مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے نتیجے میں اور حوالے نہ کرنے کے نتیجے میں زد و کوب کیا گیا، اور اس کے بعد جناب ہانی کو اپنے سپاہیوں کو حکم دے کر کے زندان کی طرف پہنچا دیا گیا۔ ابھی یہ خبر زندان تک جناب ہانی بن عروہ کے پہنچنے کی کوفے میں پھیلی ہی ہوئی تھی کہ بہت سے وہ قبیلے جو جناب ہانی کی شرافت، صداقت اور سخاوت اور رحم دلی اور اہل بیت طیبین و طاہرین سے لگاؤ
اور تقوی اور زہد اور ورع اور جو وہ چیزیں کہ جو بزرگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اشراف کوفہ میں شمار ہوتا تھا۔ لہذا جب یہ سلوک ہانی بن عروہ کے ساتھ اہل کوفہ اور مختلف قبائل کے لوگوں نے سنا تو قبائل کے لوگ جمع ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تاریخ کہتی ہے کہ تقریباً 4000 لوگ تک کوفے کے دارالامارہ کے ارد گرد جمع ہونے لگے، اور جناب مسلم ابن عقیل وہاں سے نکل کر کے مسجد کی طرف آئے۔ مسجد میں جناب مسلم پہنچے اور رفتہ وہاں پر نماز ادا کروائی، اور نماز ادا کروانے کے بعد وہ لمحہ بھی آیا کہ شام آنے لگی۔ شام تک جناب مسلم کے ساتھ ہانی بن عروہ کی رہائی اور نصرت کے لیے بہت بڑا مجمع ارد گرد جمع ہوا تھا، حتیٰ کہ محمد بن اشعث کو جب عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ اب حالات بگڑ رہے ہیں تو کہا جاؤ اور کچھ لوگوں کو لے کر کے جاؤ اور جا کر کے یہ بتاؤ کہ ہانی زندہ ہیں۔ کچھ لوگوں کو لے جا کر کے ہانی کو دکھایا گیا، اور جب ہانی کی زندگی کا ثبوت ملا تو کچھ لوگ واپس چلے گئے، مگر نصرت جناب ہانی میں اکٹھا ہونے والے قبائل کے لوگ وہ نہیں مانے۔ ابن زیاد نے چال چلی، اور چال چل کر کے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں پہ رکھا، ڈرانے کے کام پر، لوگوں کو جو ہے مستقبل کے بارے میں خوفناک کرانے کے چکر میں بہت سارے لوگ ادھر ادھر رواں کر دیے گئے، ادھر ادھر روانہ کر دیے گئے۔ کوئی کہیں اپنا کام کر رہا ہے، کوئی کہیں اپنا کام کر رہا ہے۔ اندیشوں میں لوگوں کو اس قدر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور اس قدر پریشان کیا گیا کہ شام ہوتے ہوتے، اندھیرا پھیلتے پھیلتے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ نماز میں جناب مسلم کے ساتھ 30 افراد رہ گئے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو جناب مسلم کے ساتھ 14 افراد کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو اس قدر کثرت کے ساتھ جناب مسلم کے ارد گرد جمع ہوئے تھے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جناب مسلم وہاں سے تنہا ہو گئے۔ تنہا ہو کر جب تاریکی پھیلی ہے تو طوٰا کے گھر کے دروازے پر آئے، طوٰا کے گھر میں قیام کیا۔ دوسری صبح کو جب یہ خبر پہنچ گئی ہے تو ہوتے ہوتے جناب مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے جناب مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کے اوپر لے جا کر کے ذبح کر دیا گیا، اور ذبح کر کے سر کو لے کر لاش کو، بدن کو دارالامارہ کی بلندی سے نیچے گرا دیا گیا۔ جناب مسلم کی شہادت ہوتی ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اب باری آئی ہے جناب ہانی بن عروہ کی، کہ جنہیں ابن زیاد نے جب جناب مسلم کو شہید کر لیا، اور کوفے کے ماحول ابتر سے ابتر ہوتے گئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہانی کو لے کر کے کوفے میں ماحول مزید بگڑ جائیں اور ہانی کی نصرت کا معاملہ پیدا ہو جائے، مختلف قبیلے جمع ہو جائیں، فوراً جلاد کو حکم دیا کہ ہانی کو زندان سے نکالا جائے، اور لے جا کر کے سرے بازار اس طرح شہید کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف و دہشت بیٹھ جائے، اور پھر کوئی بغاوت کی ہمت نہ کرے۔ اللہ اللہ، تاریخ کہتی ہے کہ نصرت امام کے اس پیکر کو، ہانی بن عروہ کو، نصرت سفیر حسین ابن علی ہانی بن عروہ کو، ناصر امام مظلوم کو، ناصر مسلم ابن عقیل کو لے جا کر کے بازار میں، تاریخ کہتی ہے کہ اس جگہ پہ لے جایا گیا کہ جس جگہ پر بکرے فروخت کیے جاتے تھے، اور ایک حبشی جلاد کے ہاتھوں میں تلوار ہے، تلوار کو لہراتا ہوا وہ ہانی بن عروہ سے کہتا ہے کہ اپنے سر کو آگے بڑھاؤ۔ ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ میں یہ عمل کیوں کروں، میں اپنے سر کو آگے کیوں بڑھاؤں؟ اب لوگ بازاروں میں جمع ہیں، ہانی بن عروہ کو ایک اس عالم میں شہید کیا گیا کہ لوگ دیکھتے رہ گئے، اور ہانی کے سر پہ پیچھے سے وار کر کے اس طرح سے سر کو اڑا دیا گیا
گیا کہ سر ایک طرف اور بدن ایک طرف تڑپتا رہ گیا۔ ہانی تڑپ تڑپ کر آواز دے رہے تھے، مسلم گواہ رہنا، میں نے آپ کی نصرت سے کنارہ کشی نہیں کی، میں نے اپنے آقا کے حکم کو بجا لانے میں اپنی جان کو قربان کیا ہے، مگر اپنے آقا کے حق سے روگردانی نہیں کی ہے۔ اے مسلم، آپ کو نہ جانے کس عالم میں رکھا گیا ہے، مگر آپ کا یہ ہانی پیش پروردگار پہنچ کر یہ آواز دے گا، پروردگارا میں نے اپنی جان کو نصرت امام و سفیر امام میں قربان کیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری سزاداری کو قبول فرما، اور اس عزائے ہانی بن عروہ اور مسلم ابن عقیل کے نتیجے میں جلد سے جلد آنے والے محرم تک تمام تر وباؤں اور بلاؤں اور پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کر دے، تاکہ ہم غم حسین منانے کے قابل ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس غم کے ذریعے کائنات کے ہم و غم کو دور کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔